الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا آسان علم میراث کورس کا 19واں سبق ہے اور یہ کورس ادارہ معرفت القرآن کے زیر تحت کرایا جا رہا ہے۔ تو آج اس سبق میں ہم باب الحجب، جو علم میراث کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے، حجب کا باب، وہ پڑھیں گے۔ اور یہ میں آپ کو شاید اصطلاح پہلے ہی بیان کر چکا تھا کہ محجوب اور محروم، محجوب اور محروم، ایک لفظ کیا ہے محروم اور ایک ہے محجوب۔ محجوب۔ یہ دو لفظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو محروم کون ہوتا ہے؟ جس میں وراثت کی اہلیت ہی نہ رہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس میں معنی ارث پائے جائیں، وراثت سے روکنے والی چیزیں پائی جائیں، کہ غلام ہو یا اس نے وارث کو مورث کو قتل کر دیا ہو، یا دین مختلف ہو، یا دار مختلف ہو۔ رکیت پہلا سبب معنی ارث کا، جس کی وجہ سے انسان کیا ہے، وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، بالکل وراثت کا حل ہی نہیں رہتا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رکیت کے بعد کیا ہے؟ قتل مورث، مورث کو ہی قتل کر دیا ہو وارث نے۔ یا تیسری صورت کون سی ہے؟ اختلاف دینین، وارث اور مورث کا دین مختلف ہو۔ اختلاف دارین، وارث اور مورث کا دار مختلف ہو۔ تو ایسا شخص کیا ہو جاتا ہے؟ محروم۔ ایسا شخص کیا ہو جاتا ہے؟ محروم۔ اور ایک ہے محجوب، کہ جس میں وراثت کی اہلیت تو ہے لیکن کسی وارث کی وجہ سے، جس وارث کی وجہ سے ذریعہ منسوب تھا، اس وارث کے ہوتے ہوئے وہ کیا ہے؟ وراثت سے محروم ہوا، تو وہ کہلاتا ہے محجوب۔ جیسے کہ پوتا جو ہے میت کے بیٹا کے ذریعے میت تک منسوب تھا، ٹھیک ہے، تو پوتا میت کے بیٹے کے ذریعے منسوب تھا میت تک۔ اب جب بیٹا ہی موجود ہے تو پوتا کیا ہو جائے گا؟ وراثت سے محجوب ہو جائے گا۔ پتہ چلا پوتے میں وراثت کی اہلیت تو ہے لیکن پوتے کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ میت کا بیٹا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج باب الحجب، اس کا بیان اہم ترین ٹاپک آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آ گئی حجب کی تعریف، حجب کی تعریف، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیادی اقسام۔ حجب کے لغوی معنی روکنے کے ہیں۔ حجب کیسے کہتے ہیں؟ روکنا، ٹھیک ہے۔ علم میراث میں اس سے مراد ایک وارث کی وجہ سے، ایک وارث کی وجہ سے دوسرے وارث کا محروم ہونا یا اس کا حصہ کم ہو جانا، ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے حجب، ٹھیک ہے۔ اور جو وارث محروم ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ محجوب، ٹھیک ہے۔ ایک وارث کا کیا ہے؟ حجب کو لغوی معنی کیا بنے؟ روکنا۔ تو علم میراث سے اس مراد کیا ہے؟ ایک وارث دوسرے وارث کو وراثت سے روک دیتا ہے تو دوسرا وارث کیا ہے؟ محجوب کہلاتا ہے۔ یا تو مکمل روک دیتا ہے تو محجوب حجب حرمان کہلاتا ہے، یا اس کا حصہ کم کر دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ محجوب حجب نقصان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے حضور۔ امید ہے تعریف آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ حجب کی دو قسمیں، حجب کی دو قسمیں ہیں بڑی: حجب حرمان، مکمل محروم ہو جانا، حجب نقصان، حصے کا کم ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو کسی وارث کا ترکے سے مکمل محروم ہو جانا یہ کہلاتا ہے حجب حرمان۔ جیسے بیٹا موجود ہے نا، بیٹا، تو پوتا محروم ہو جاتا ہے، پوتا کیا ہو جاتا ہے؟ محروم۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ محجوب حجب حرمان، محجوب حجب حرمان، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا پوتا کیا ہو چکا؟ میت کے بیٹا کی وجہ سے کیا ہے؟ پوتے میں وراثت کی اہلیت تو تھی
لیکن میت کے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا محروم ہوا تو ہم پوتے کو کیا کہیں گے؟ محجوب حجب حرمان. ٹھیک ہے. حجب جی نقصان، حصے کی کمی، وارث کا بڑے حصے سے چھوٹے حصے کی طرف منتقل ہو جانا. یعنی وارث نے ایک بڑا حصہ حاصل کرنا تھا لیکن کسی اور وارث کی وجہ سے وہ چھوٹے حصے کی طرف منتقل ہو گیا. جیسے کہ اولاد کی موجودگی میں آپ جانتے ہیں شوہر کو نصف حصے سے کم ہو کر کتنا ملتا ہے؟ چوتھائی. کیا ملتا ہے؟ اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کو ملتا ہے 1/2. اولاد ہو میت کی تو 1/4. تو گویا شوہر کو جو 1/4 کی طرف لے گئے اولاد، اس کا حصہ کیا ہو گیا؟ پہلے نصف ملنا تھا، اب چوتھا حصہ ملنا ہے مال کا، تو حصہ کیا ہو گیا؟ کم. تو کیا ہوگا؟ شوہر کا حجب نقصان ہوا. مطلب شوہر کیا ہوا؟ محجوب حجب نقصان، یعنی محروم ہوا. اور اس کا مکمل محروم تو نہیں ہوا لیکن کیا ہوا؟ اس کا محجوب حجب نقصان ہوا. محجوب حجب نقصان، مکمل محروم تو نہیں ہوا اولاد کی موجودگی میں شوہر، لیکن اس کا نقصان ہو گیا. مطلب پہلے نصف مال ملنا تھا، اب چوتھا مال ملے گا. ٹھیک ہے حضور. حجب حرمان سے مستثنا ورثہ، 6 افراد کبھی بھی محروم نہیں ہوتے. محروم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ محجوب حجب حرمان. محجوب مکمل جو محروم ہونے والا سلسلہ ہے نا، 6 افراد کا نہیں ہوتا. محجوب حجب حرمان، محجوب حجب حجب حرمان. ٹھیک ہے جی. تو 6 افراد ہیں جو حجب حرمان سے مکمل محروم ہو جانے سے مستثنا ہیں: ماں اور باپ، بیٹا اور بیٹی، شوہر اور بیوی. یعنی ماں بھی کبھی بھی مکمل طور پر وراثت سے محروم نہیں ہوتی، حجب حرمان نہیں ہوتا. باپ کا بھی کیا ہے؟ مکمل طور پر اس کا حجب حرمان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگرچہ ماں کا حصہ کم ہو سکتا ہے، باپ کا حصہ کم ہو سکتا ہے. مثال اولاد نہ ہو تو اسبہ ہوتا ہے باپ، مونس اولاد ہو تو 1/6 پلس اسبہ، اور مذکر اولاد ہو تو صرف 1/6 ملتا ہے، چھٹا حصہ ملتا ہے. تو نقصان ہو سکتا ہے اس کا حجب حرمان نہیں ہو سکتا. ماں کا بھی حجب نقصان ہو سکتا ہے کہ 2 بہن بھائیوں اولاد ہو تو 1/6 ملتا ہے، حالانکہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو 1/3 ملتا کل مال کا، تیسرا حصہ. لیکن پھر کیا ہے؟ چھٹا حصہ ملتا ہے. تو حجب نقصان ہو گیا. اسی طرح بیٹا، خیر بیٹا کا تو نہ حجب حرمان ہوتا ہے نہ حجب نقصان. بیٹی، ہاں اس کا کیا ہے؟ حجب نقصان کی صورتیں ہو سکتی ہیں. شوہر، شوہر کیا ہے؟ اس کا بھی حجب نقصان ہوتا ہے. اولاد ہو تو کیا ہے؟ 1/4 ملتا ہے، حالانکہ اگر اولاد نہ ہوتی تو 1/2 ملتا. بیوی کیا ہے؟ اس کا بھی حجب نقصان ہو سکتا ہے. کیا ہے؟ اولاد نہ ہو تو 1/4 چوتھا حصہ ملتا ہے، اولاد ہو تو 1/8 8واں حصہ ملتا ہے، حصہ کم ہو جاتا ہے. پتہ چلا ان کا حجب نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن ان کا حجب حرمان نہیں ہو سکتا، کسی وارث کی وجہ سے یہ مکمل طور پر محروم نہیں ہو سکتے. تو ان 6 رشتہ داروں کو کسی بھی حال میں مکمل وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ حجب حرمان صحیح سے مستثنا ورثہ ہیں. محروم اور محجوب کے درمیان علمی فرق، ٹھیک ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ وجہ محرومی، محروم کسے کہتے ہیں؟ کہ معنی وراثت وصف، یعنی وراثت سے روکنے والی چیزیں جیسے کہ قتل، کفر، اختلاف دینین، اختلاف دائرین جسے پائے جائیں گے وہ شخص کیا کہلائے گا؟ محروم. اور جو کسی دوسرے وارث کی موجودگی کی وجہ سے کیا ہے؟ وراثت سے محروم ہوگا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ محجوب. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو محروم ہوتا ہے نا، یہ جو جس میں کیا ہے؟ معنی ارث، وراثت سے روکنے والی چیزیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دوسروں کے لیے کل عدم ہوتا ہے. نہ یہ حجب نقصان کر سکتا ہے
نہ یہ حجب حرمان کر سکتا ہے۔ ہمارے موقف کے مطابق محروم شخص نہ حجب نقصان کرتا ہے نہ حجب حرمان کرتا ہے، لیکن جو محجوب ہوتا ہے کسی وارث کی وجہ سے خود تو محروم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسروں کا حصہ کم بھی کر سکتا ہے، اور چھوڑیں دوسروں کو حصہ بالکل ختم بھی کر سکتا ہے۔ مطلب یہ اس معنی میں لے لیں کہ جو محجوب ہے، محجوب وہ حجب حرمان بھی کر سکتا ہے اور حجب نقصان بھی کر سکتا ہے، لیکن جو محروم ہے وہ نہ حجب حرمان کر سکتا ہے نہ حجب نقصان۔ تو ہمارے نزدیک محروم کیا ہے؟ دوسروں کا حصہ کام بھی نہیں کر سکتا، لیکن محجوب کیا ہے؟ دوسروں کا حصہ کام کر سکتا ہے، یعنی حجب نقصان کر سکتا ہے۔ تو فرق سمجھ آ گیا کہ محروم جی وہ ہوتا ہے جس میں وراثت سے روکنے والی چیزیں پائی جائیں، اور محجوب کیا ہے؟ جو کسی دوسرے وارث کی وجہ سے محروم ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو محروم دوسروں کے لیے کل عدم ہے، نہ حجب نقصان کرتا ہے نہ حجب حرمان، اور ہمارے نزدیک یعنی ہمارے نزدیک دوسروں کا حجب نقصان بھی نہیں کر سکتا محروم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک حجب نقصان کر سکتا ہے، اور محجوب جو ہوتا ہے وہ دوسروں کا حجب نقصان بھی کر سکتا ہے اور حجب حرمان بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کا حصہ کم کر سکتا ہے۔ اب آ گیا وہی مسئلہ جو میں ابھی بیان کر رہا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا علمی موقف، ٹھیک ہے، اختلافی مسئلہ اور اس کی وضاحت۔ ہمارے احناف کے نزدیک محروم شخص دوسروں کے لیے حجب نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے نزدیک ہم نے بتایا کہ محروم کیا ہے؟ کل عدم ہے، یہ دوسروں کے لیے کل عدم ہے، نہ حجب نقصان کر سکتا ہے نہ حجب حرمان، ٹھیک ہے جی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک محروم شخص مثلا قاتل بیٹا خود تو محروم ہوگا، لیکن وہ دوسرے وارث مثلا شوہر کا حصہ کام شوہر کا حصہ آواز میوٹ کر دیں، کوشش کریں۔ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک محروم شخص آواز آواز حضرت آواز میوٹ کر دیں۔ آواز میوٹ کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا موقف کہ آپ کے نزدیک محروم شخص مثلا قاتل بیٹا خود تو محروم رہے گا، لیکن وہ دوسرے وارث مثلا شوہر کا حصہ کم یعنی حجب نقصان کر سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک نہ حجب حرمان کر سکتا ہے محروم نہ حجب نقصان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک حجب حرمان تو نہیں کر سکتا، حجب نقصان کر سکتا ہے، یعنی حصہ کم کر سکتا ہے۔ اخیافی بہن بھائیوں کا خصوصی استثناء، ٹھیک ہے، ماں کے واسطے کے باوجود اصول یہ ہے کہ واسطہ موجود ہو تو وارث محروم ہوتا ہے، اصول یہ ہے کہ واسطہ موجود ہو تو وارث محروم ہوتا ہے۔ اس اصول کی مثال کون سی ہے؟ مثال کے طور پر یہ میت ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ بیٹا ہے، اور یہ کیا ہے؟ پوتا۔ تو آپ جانتے ہیں بیٹا جب موجود ہے تو پوتا کیا ہو جاتا ہے؟ محروم۔ کیا ہو جاتا ہے؟ محروم۔ تو پوتا منسوب ہے کس کے واسطے سے؟ میت کے ذریعے، میت کی طرح منسوب تو ہے بیٹا کا واسطے سے، تو جس وارث کے ذریعے وہ منسوب ہے میت کی طرف، جب وہ وارث موجود ہے تو وہ خود کیا ہو جاتا ہے؟ محروم، مگر اخیافی بہن بھائی اس سے مستثنا ہے۔ حالانکہ اخیافی بہن بھائی کس کے ذریعے منسوب ہیں؟ میت کی ماں کے ذریعے، میت کی ماں کے ذریعے اخیافی بہن بھائی، ماں جائے بہن بھائی میت کے ماں کے ذریعے منسوب ہیں، تو ماں کے ہوتے ہوئے یہ کیا ہے؟ وراثت سے محروم نہیں ہوتے۔ کیسی ماں جو ہے نا، ماں کا کتنا مقام ہے، اور ماں کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے ماں، کہ ماں جو ہے حالانکہ اخیافی بہن بھائی ہیں ماں کے ذریعے منسوب، ٹھیک ہے، پوتا بیٹے کے ذریعے منسوب ہے، بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا محروم ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہے؟
اخیافی بہن بھائی ماں کے ذریعے منصوبہ ہیں، ماں کے ہوتے ہوئے پھر بھی کیا ہے، وراثت سے محروم نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا ماں کسی کو بھی محروم نہیں کرتی۔ تو کیا ہے، مگر اخیافی بہن بھائی اس سے مستثنا ہے کہ ماں کی موجودگی میں بھی حصہ پاتے ہیں، ان کا حصہ نص قرآنی سے کیا ہے، ثابت ہے۔ ماں ان کے لیے حاجب یعنی رکاوٹ نہیں بنتی، وراثت سے روکتی نہیں ہے۔ کیا شان ہے ماں کی۔ حجب حرمان کے بنیادی ضابطے۔ بے حجب حرمان مکمل طور پر محروم کس بنا پر ہوگا؟ تو الاقرب فالاقرب والا قاعدہ لگتا ہے کہ میت سے جو جتنا قریب ہوگا، میت سے جو جتنا قریب ہوگا وہ دور والے کو محروم کر دے گا، یعنی بیٹا پوتے کو محروم کر دے گا، باپ دادا کو محروم کر دے گا۔ جہت کی قربت، اگر دو وارث ایک ہی درجے کے ہوں، دو وارث کیا ہیں، درجہ ان کے ایک ہو، تو قوی جہت والا محروم کر دے گا کمزور جہت والے کو۔ جیسے کہ سگا بھائی حقیقی بھائی کیا ہے، جہت برابر ہے، کیا ہے، دونوں ایک درجے میں ہیں، سگا بھائی، حقیقی بھائی اور الاتی بھائی، لیکن چونکہ قوت قرابت کس کو حاصل ہے، قوت قرابت سگے بھائی کو حاصل ہے۔ تو سگا بھائی جو ہے قوت قرابت رکھتا ہے، اس لیے کیا ہے، سگے بھائی کے ہوتے ہوئے الاتی بھائی کیا ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ اور ماں کا حجب، ماں ماں جو ہے تمام دادیوں نانیوں کو وراثت سے محروم کر دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں کا حجب، میت کا بیٹا، پوتا، باپ یا دادا موجود ہوں، بیٹا پوتا باپ یا دادا موجود ہوں تو تمام بھائی جو ہیں، چاہے حقیقیاں ہیں، چاہے الاتیاں ہیں، چاہے خیافیاں ہیں، وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ بہنوں کی محرومی، دو سگی بہنیں، آپ جانتے ہیں دو حقیقی بہنیں، انہی کو 2/3 مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو الاتی بہنوں کو یہ کیا ہے، محروم کر دیتی ہیں، الا ایک یہ کہ ان کا بھائی انہیں کیا بنا دے، اسبہ بنا دے۔ تو دو سگی بہنیں آئیں تو وہ 2/3 لے لیں گی، تو الاتی بہنوں کو کچھ بھی پھر ملے گا نہیں۔ اخیافی بہن بھائیوں کے حاجبین، ٹھیک ہے، تو اخیافی بہن بھائی کیا ہیں، صرف بہن بھائی در ذیل 6 افراد کی موجودگی میں محروم ہو جاتے ہیں۔ بیٹا پوتا ہو تو اخیافی بہن بھائی محروم ہو جاتے ہیں، بیٹی اور پوتی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا ہے، اخیافی بہن بھائیوں کو ایک صورت میں ملتا ہے، بیٹی جب پوتی ہوگی تو وہ اسبہ تو بنتی ہیں، بہرحال باپ اور دادا کی موجودگی میں اخیافی بہن بھائی کیا ہے، محروم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹی اور بیٹا ہوں، پوتی اور پوتا ہوں، تو پھر اخیافی بہن بھائی کیا ہے، محروم ہو سکتے ہیں۔ حجب کے قواعد کا خلاصہ، محروم اوصاف کی وجہ سے، معنی ارث کی وجہ سے کسی پر وہ کیا ہے، اثر نہیں ڈال سکتا محروم، نہ حجب نقصان کر سکتا ہے، نہ حجب حرمان۔ معجوب شخص کی وجہ سے دوسروں کو حصہ یعنی کم کر سکتا ہے، حجب حرمان بھی کر سکتا ہے، نقصان بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اخیافی بہن بھائی ماں کے باوجود حصہ پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب سراجی کتاب سے پڑھ لیتے ہیں۔ باب الحجبی، حجب کا باب، حجب کا باب، باب الحجب، حجب کا باب۔ الحجب علی نوعین، حجب 2 قسم کا ہے، حجب و نقصان، ٹھیک ہے، اور دوسرا کون سا ہے، حجب حرمان، وہ حجب و حرمان، حجب نقصان اور حجب حرمان، مکمل طور پر محروم کر دینا یا جزوی طور پر محروم کر دینا۔ پہلی قسم حجب نقصان اور دوسری قسم کیا ہے، حجب حرمان۔ تو حجب ہے کتنی قسم کا،
دو قسم کا حجب نقصان اور حجب حرمان۔ حجب نقصان کیا ہے؟ وہ حجب عن سہم الی سہم، وہ کیا ہے؟ ایک حصے سے کیا ہے دوسرے حصے کی طرف کیا ہے محجوب کرنا۔ وذالک لخمسۃ نفر، اور یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ 5 افراد کے لیے۔ للزوجین، میاں بیوی، یعنی ان کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا حجب نقصان ہوتا ہے کسی وارث کی وجہ سے، کیا ہے جو بڑا حصہ تھا اس سے وہ چھوٹے سے کی طرف کیا ہو جاتے ہیں منتقل۔ حجب نقصان کیا ہے؟ وہ حجب عن سہم الی سہم، اور وہ ہے بڑے حصے سے، یہ سہم کیا ہے؟ بڑا، یہ کیا ہے؟ بڑا، اور یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ روک دینا ہے، کیا ہے؟ بڑے حصے سے چھوٹے سے کی طرف۔ وذالک لخمسۃ نفر، یہ 5 افراد کے لیے ہے۔ للزوجین، حجب نقصان میاں بیوی کا بھی ہوتا ہے اولاد کی موجودگی میں۔ والام، ماں کا بھی ہوتا ہے کہ 1/3 ملتا ہے اگر اولاد موجود ہو، 2 بہن بھائی موجود ہوں تو ان کا کیا ہے؟ حجب نقصان ماں کو دیتا ہے، اور وہ 1/6 لیتی ہے۔ وبنت الابن، پوتی، والاخت الابن، اور الاتی بہن۔ وقد مر بیان ہو، کہتے ہیں ان کا بیان کیا ہے؟ گزر چکا ہے، ان کا بیان کیا ہے؟ گزر چکا ہے ان کے احوال میں۔ دوسری قسم کیا ہے؟ حجب حرمان۔ والورثۃ فیہ فریقان، مکمل محروم ہونے میں کیا ہے؟ ورثاء، اس میں 2 فریقیں ہیں۔ کچھ وہ فریق ہیں لا یحجبون بحال البتہ، کسی حالت میں ان کا حجب نہیں ہوتا، کسی حالت میں ان کا حجب نہیں ہوتا، یہ میں پڑھا چکا ہوں۔ حجب حرمان سے مستثنا ورثاء کون سے ہیں؟ ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، شوہر، بیوی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ فریق ہیں لا یحجبون بحال البتہ، کہ یہ محجوب نہیں ہوتے کسی بھی حالت میں۔ یہاں محجوب سے مراد کیا ہے؟ محجوب حجب حرمان، تو کیا ہے؟ یہ وہ فریق ہے جو محجوب نہیں ہوتے، یعنی ان کا حجب حرمان نہیں ہوتا کسی بھی حالت میں۔ البتہ، یقینی طور پر، وہم ستتن، اور وہ 6 افراد ہیں۔ بیٹا، الابن والاب والزوج والبنت والام والزوجۃ، بیٹا، باپ، شوہر، بنت، ماں، اور زوجہ، یہ بھی کیا ہے؟ ان کا حجب حرمان نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ان کا کبھی بھی حجب حرمان نہیں ہوتا۔ وفریق یارثون بحال ویحجبون بحال، اور ایک فریق وہ ہے جو ایک حالت میں تو وارث بنتے ہیں اور دوسری حالت میں کیا ہے؟ محروم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یعنی جن کا حجب حرمان بھی ہو سکتا ہے اور حجب نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جن مکمل طور پر کیا ہے؟ تو حجب حرمان والے کتنے ہیں؟ 5 افراد، جن کا مکمل جزوی طور پر نقصان ہوتا ہے۔ یعنی حجب نقصان کیا ہے؟ وہ افراد، وہ حجب جس میں نقصان ہوتا ہے، جس میں رکاوٹ ہوتی ہے بڑے حصے سے چھوٹے سے کی طرف۔ 5 افراد ہیں، زوجین میاں بیوی، ماں، پوتی، اور الاتی بہن۔ اور حجب حرمان، اس میں ورثاء 2 فریق کے ہیں۔ کچھ وہ فریق ہیں جن کا کسی حالت میں حجب حرمان نہیں ہوتا، یقینی طور پر مکمل طور پر محروم نہیں ہوتے، وہ کیا ہیں؟ 6 ہیں۔ بیٹا، باپ، کیا ہے؟ شوہر، بیٹی، ماں، اور بیوی۔ اور ایک فریق وہ ہے یارثون بحال، وہ کبھی تو کیا ہے؟ کسی حالت میں تو وارث بنتے ہیں، ویحجبون بحال، اور کسی حالت میں محجوب حجب حرمان ہو جاتے ہیں، مکمل طور پر محروم ہو جاتے ہیں۔ وہذا مبنی علی اصلین، اور اس کی بنیاد کس پر ہے؟ 2 اصولوں پر ہے۔ احدہما، ان میں سے ایک اصول کیا ہے؟ وہ میں بیان کر بھی چکا ہوں یہاں پر، کہ جو جس کے ذریعے منسوب ہوگا اگر وہ موجود ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ اصول یہ ہے کہ واسطہ موجود ہو تو وارث محروم ہوتا ہے۔
مگر اخیافی بہن بھائی اس سے کیا ہے؟ مستثنا ہے۔ تو جس کے ذریعے بیٹا، مثال کے پوتا بیٹے کے ذریعے منسوب ہے، تو بیٹا موجود ہے تو پوتا کیا ہو جائے گا؟ محروم۔ کہنا چاہ رہے ہیں یہ مبنی ہے، حاضہ مبنی علی اصلین، جو مکمل طور پر محروم ہوتے ہیں اس کی بنیاد دو اصولوں پر ہے۔ ان میں سے ایک اصول کون سا ہے؟ ان کل من یدلی الی المیت بشخص، ہر وہ شخص جو منسوب ہے میت کی طرف کسی شخص کے واسطے سے، بشخص سے یہاں کیا ہے؟ واسطے والا شخص، لا یارثو ما وجود ذالک الشخص، تو وہ وارث نہیں بنتا اس شخص کے ہوتے ہوئے، اس شخص کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بنتا۔ جیسے کہ پوتا کیا ہے؟ بیٹا کے واسطے ذریعے منسوب ہے، تو بیٹا کے ہوتے ہوئے کیا ہے؟ پوتا وارث نہیں بنتا۔ تو کیا ہے؟ ان کل من یدلی الی المیت، کہ ہر وہ شخص جیسے کہ پوتا جو منسوب ہے الی المیت، میت کی طرف، بشخص، مثال ایک شخص کے واسطے سے یعنی بیٹے کے واسطے سے، تو لا یارثو، وہ پوتا وارث نہیں بنے گا، ما وجود ذالک الشخص، اس بیٹا کے ہوتے ہوئے، سوا اولاد الام میں، سوائے کس کے؟ اخیافی بہن بھائیوں کے۔ یہ میں پڑھا چکا ہوں کہ اخیافی بہن بھائی کیا ہوتے ہیں؟ ماں کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہے؟ وراثت سے محروم نہیں ہوتے۔ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ، اخیافی بہن بھائی کیا ہیں؟ وارث بنتے ہیں، مَعَهَا، ماں کے ہوتے ہوئے، کس کے ہوتے ہوئے؟ لِإِنْعِدَامِ اسْتِحْقَاقِهَا جَمِيعَ تَرْکَتِ، اس لیے کہ ماں مستحق نہیں ہوتی سارے ترکہ کی۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا کیا ہے؟ سارے ترکے کا مستحق ہو سکتا ہے، اس لیے بیٹا جب سارا ترکہ لے لے گا تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن ماں چونکہ سارے ترکے کا مستحق نہیں ہوتی تو ماں کے ہوتے ہوئے کیا ہے؟ اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ ملتا ہے۔ تو فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ، اخیافی بہن بھائی وارث بنتے ہیں، مَعَهَا، ماں کے ہوتے ہوئے، لِإِنْعِدَامِ اسْتِحْقَاقِهَا جَمِيعَ تَرْکَتِ، اس لیے کہ ماں مستحق نہیں ہوتی کس کی؟ سارے ترکے کی۔ وسانی، اور محجوب حجب حرمان کا دوسرا اصول، الاقرب فالاقرب، کہ جو الاقرب سے مراد کیا ہے؟ الاقرب بقرب درجہ، فالاقرب بقوت القرابت، کما ذکرنا فی الاسبات، جیسے کہ یہ اصول ہم ذکر کر چکے ہیں اسبات میں، کہ جو اقرب ہوگا قرب درجے کے اعتبار سے، یا جو اقرب ہوگا قوت قرابت کے لحاظ سے، تو وہ کیا حصہ پائے گا؟ دور والا کیا ہے؟ محروم ہو جائے گا۔ جیسے کہ الاقرب بقرب درجہ کیا ہے؟ بیٹا موجود ہے تو دور والا درجہ والا کون؟ ٹھیک ہے، بھائی، ٹھیک ہے، چچا وغیرہ کیا ہیں؟ دور کے درجے کے ہیں، تو لہذا وہ محروم ہو جائیں گے۔ فل اقرب، اگر درجہ برابر ہے تو قوت قرابت دیکھی جائے گی، حقیقی بھائی اور الاتی بھائی ہیں تو حقیقی بھائی کو ملے گا، الاتی بھائی محروم ہو جائے گا۔ والمحروم، یہ وہ اصول ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے کہ محروم جو ہوتا ہے، لا یحجب عندنا، ہمارے نزدیک حجب نہیں کرتا، نہ ہی حجب نقصان نہ ہی حجب حرمان۔ محروم شخص نہ ہی کیا ہے؟ حجب نہیں کرتا، حجب نقصان بھی نہیں کرتا اور حجب حرمان بھی نہیں کرتا، حجب حرمان بھی نہیں کرتا۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ محروم شخص ہمارے نزدیک محروم شخص کیا ہے؟ جس میں وراثت سے روکنے والی چیزیں پائی جائیں، وہ دوسروں کے لیے حجب نقصان بھی نہیں کر سکتا اور حجب حرمان بھی۔ ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے کیا ہے؟ کالعدم ہوتا ہے محروم شخص، اثر نہیں ڈالتا، مطلب نہ حجب نقصان کرتا ہے نہ حجب حرمان۔ تو کیا ہے؟ محروم شخص نہ حاجب نہیں بن سکتا ہمارے نزدیک۔ وَعِنْدَ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحجب حجب نقصان، فرماتے ہیں محروم شخص جو وراثت معنی ارث جس میں پائے جائیں، وہ شخص کیا ہے؟ یحجب حجب نقصان، حجب حرمان تو نہیں کرتا لیکن حجب نقصان کرتا ہے۔ کل کافر والقاتل والرقیق، جیسے کہ کافر، قاتل بیٹا، کافر بیٹا، غلام بیٹا، تو یہ کیا ہے؟ محروم ہوتا ہے، بالکل یہ وراثت سے کاہل نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک نہ یہ حجب نقصان کرتا ہے نہ حجب حرمان، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک کیا ہے؟ حجب حرمان تو نہیں کرتا لیکن حجب نقصان کرتا ہے۔
مکمل طور پر تو کسی کو محروم نہیں کر سکتا، لیکن ان کا جزوی نقصان کرتا ہے۔ والمحجوب، اور جو کسی وارث کی وجہ سے محروم ہوا، جسے ہم محجوب کہتے ہیں، یحجب بالاتفاق، وہ حجب نقصان بھی کرتا ہے اور حجب حرمان بھی کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک کیا ہے، محجوب شخص جو ہے دوسروں کا ایسا کام بھی کر سکتا ہے اور ختم بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، حجب نقصان بھی کر سکتا ہے اور حجب حرمان بھی کر سکتا ہے۔ تو محجوب شخص یحجب بالاتفاق، سبھی کے نزدیک، حضرت عبداللہ بن مسعود اور ہمارے نزدیک، یحجب، حجب نقصان بھی کر سکتا ہے، حجب حرمان بھی کر سکتا ہے۔ قال اثنان من الاخوتی والاخوات فصاعدا من ای جہت کانا، ٹھیک ہے، جیسے کہ دو بھائی یا دو بہنیں یا دو سے زائد، فصاعدا دو سے زائد، من ای جہت کانا، کسی بھی جہت کے وہ دونوں ہوں، چاہے حقیقی ہوں، چاہے اللہ ہوں، چاہے اخیافی ہوں، دو بہن بھائی، فإنہما لا یارثان مع الاب، یہ دونوں خود تو وارث نہیں بنتے، کس کے ہوتے ہوئے، میت کے باپ کے ہوتے ہوئے، ولیکن یحجبان الام من الثلث الی السدس، لیکن یہ ماں کا حجب نقصان کرتے ہیں، کہ ماں کو کیا ملنا ہوتا ہے، تہائی ملنا ہوتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے کیا ملتا ہے، چھٹا۔ تو لیکن خود تو یہ باپ کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بنتے، ولیکن یحجبان الام من الثلث الی السدس، لیکن یہ کیا ہے، حجب نقصان کرتے ہیں ماں کا تہائی سے کس کی جانب، چھٹے سے کی جانب، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر دونوں نہ ہوتے بہن بھائی تو ماں کو کیا ملتا، کل مال کا 1/3، لیکن چونکہ یہ کیا ہے، باپ کے ہوتے ہوئے خود تو کیا ہے، محروم ہیں، محجوب ہیں، لیکن انہوں نے ماں کے حصے کو کیا ہے، ثلث سے سدس کی طرف کیا ہے، منتقل کر دیا اور اس کا حجب نقصان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارا کیا ہے، یہ بحث حجب کی پوری ہو چکی، اور امید ہے یہ بات بالکل کیا ہے، صحیح طرح سمجھ آ چکی ہوگی، ٹھیک ہے حضور۔ تو ایک نظر صرف ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ باب الحجب، حجب کی دو قسمیں ہیں، حجب نقصان، حجب نقصان، اور وہ کیا ہے، بڑا حصے سے چھوٹے حصے کی طرف منتقل ہو جانا، اور یہ 5 افراد کے لیے ہے، میاں بیوی، ماں، پوتی، اخلاتی بہن، اور ان کا بیان کیا ہے، احوال میں گزر چکا۔ حجب حرمان، مکمل طور پر محروم ہو جانا، وہ ورثات اس میں 2 قسم کے فریق ہیں، ایک وہ فریق ہیں جو کسی حالت میں ان کا حجب حرمان نہیں ہوتا، یقینی طور پر وہ 6 ہیں، بیٹا، باپ، زوج، بیٹی، ماں اور زوجہ، اگرچہ ان میں سے بعض کا حجب نقصان ہوتا ہے لیکن حجب حرمان نہیں ہوتا کسی حالت میں۔ اور ایک فریق وہ ہے جو کسی حال میں تو وارث بنتے ہیں اور کسی حال میں مکمل طور پر محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ بنیاد ہے، یہ اصول کس پر، یہ جو ہے بحث مبنی ہے 2 اصول پر، اور ان میں سے ایک اصول کون سا ہے، کہ ہر وہ شخص جو میت کی طرف منسوب ہے کسی شخص کے واسطے سے، تو وہ شخص وارث نہ بن پائے گا اس شخص کے ہوتے ہوئے جس کے ذریعے منسوب ہے، سوائے اخشافی بہن بھائیوں کے، کہ یہ وارث بن جاتے ہیں ماں کے ہوتے ہوئے، اس لیے کہ ماں پورے ترکے کا مستحق نہیں ہوتی۔ اور دوسرا اصول کون سا ہے، کہ اقرب فالاقرب والا، جس کو اصول کو ذکر کر چکے ہم اسبات میں، اور محروم شخص جو اس میں ممانع ارث پائے جائیں، ایسا شخص نہ حجب نقصان کر سکتا ہے نہ حجب حرمان۔ ہمارے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک حجب نقصان کر سکتا ہے، جیسے کہ قاتل، کافر، رقیق، بیٹا، غلام بیٹا۔ محجوب شخص کیا ہے، حجب نقصان بھی کر سکتا ہے، حجب حرمان بھی کر سکتا ہے بالاتفاق، جیسے کہ 2 بہن بھائی یا 2 سے زائد بہن بھائی کسی بھی جہت کے ہوں، وہ خود تو کیا ہے، وارث نہیں بنتے باپ کے ہوتے ہوئے، لیکن ماں کے حصے کو کیا ہے، کم کر دیتے ہیں تہائی سے چھٹے حصے کی جانب۔ جی کوئی سوال ہے تو بتا سکتے ہیں۔